مہنگائی کا طوفان ہے، اور ایسے حالات میں مہنگائی جہاں کیپٹل بھی وہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کو یرغمال بنایا جا چکا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے آستین کے صاحب ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ ایسے وقت میں ریٹس نہیں بڑھائے جاتے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج ₹2.57 پر یونٹ ریٹ بڑھا دیا ہے۔ چند روز قبل پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، عوام ₹100 کلو پیاز خرید رہا ہے، غریب عوام کو پہلے دالوں سے آؤٹ کیا گیا، پھر گوشت اور اب سبزیوں سے۔ ایسے حالات میں وزیر اعظم صاحب سے ریٹ بڑھانا ان کو زندہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ میں کل کافی دیر یہ سوچتا رہا کہ آج کس پر بات کروں، لیکن غریب تو کیا، امیر بھی اب شاپنگ کا نہیں سوچ سکتا۔ بچوں کی فیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں میرے چند ایسے دوست ہیں جو 23 سال سے رہتے تھے، وہ اپنے گاؤں کو شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی جو وزیر اعظم صاحب 24 سال تک ہمیں بتاتے رہے ہیں، یہ تبدیلی ہے۔ جو 23 سال سے اپنے بچوں کو یہاں پڑھا رہا تھا وہ اب گاؤں شفٹ ہوگا۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ڈو اور ڈائی پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو وہ لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا جو انہوں نے ان کے لیے استعمال کی ہے۔ ہمارے قابل احترام پرائم منسٹر ہیں، مولانا صاحب بھی قابل احترام ہیں، لیکن ان کو یہ کل الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے کم بخت جیسے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مر جاؤں گا یا مار دوں گا، بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے استعفیٰ یا اسمبلیوں کی تحلیل، یہ دو ہمارے مطالبات ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اور یہ ڈیڈ لاک ہی نہیں، کچھ اس سے آگے چلا گیا ہے کام۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کرتارپور ہے۔ ہمارے اداروں نے کرتارپور کو کھولنے کے لیے دن رات ایک کام کیا، FWO ہو، NLC یا ہماری وزارت اطلاعات کا ایک ذیلی ادارہ ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا جس کو ڈیمپ کہا جاتا ہے، اس کے طاہر حسن جو ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے بہت کام کیا۔ منسٹر فردوس اور سیکٹری انفارمیشن زاہدہ کے رہنمائی میں ان کو مست کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن ایک طرف تو ہم سکھوں کو راہ دہاری دے رہے ہیں اور بغیر ویزے کے، کیا بھارت بھی ہمیں اس طرح کی راہ دہاری دے گا اجمیر شریف اور خواجہ نظام الدین پر؟ یہ بہت بڑا ویلڈ کویسچن ہے جو ہمارے حکمرانوں کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اس پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ایک طرف کشمیری سکھوں کو بھارت نہیں آنے دے رہا، کیوں نہیں آنے دے رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب بھی ہمارے فارن آفس کو، بھارتی فارن آفس سے لینا چاہیے۔ جب ہم 6000 سے زائد عوام جو بھارت سے آ رہی ہے وہ سکھ ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کیا وہ 116 یا 216 سکھ کشمیریوں کو کیوں نہیں آنے دے رہے؟ یہ بڑا کوسچن مارک ہے جو آنے والے دنوں میں ہمارے فارن آفس مقتدر حلقوں اور حکمرانوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔